بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ امتی محمدیہ کے گناہگاروں کو کس طرح دوزخ میں داخل کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں فرشتے دوزخ کی طرف لے جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، نہ آنکھیں نیلی ہوں گی اور نہ ان کے منہ پر مہریں لگائی جائے گی، اور نہ انہیں شیطانوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، اور نہ انہیں طوق و سلاسل میں جکڑا جائے گا۔ کہنے لگی، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرشتے انہیں جہنم کی طرف کیسے لے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ مردوں کو داڑھیوں اور عورتوں کو چوٹی کے بالوں سے اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، سو میری امت کے کتنے بوڑھے ہوں گے جنہیں داڑھیوں سے پکڑ کر داخل نار یا داخلی جہنم کیا جائے گا، اور وہ اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی دائی دیتے ہوں گے، اور کتنے نوجوان ہوں گے جنہیں داڑھیوں سے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے، اور وہ اپنی جوانی اور خوبصورتی کا ماتم کرتے ہوں گے، اور میری امت کی کتنی عورتیں ہوں گی جنہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے، اور وہ اپنی رسوائی اور بے پردگی کا شور مچاتی ہوں گی، حتیٰ کہ ان سب کو دوزخ کے فرشتہ مالک کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ میرے پاس اس عجیب شان کے شقی لوگ تو کبھی بھی نہیں آئے۔ یہ کون ہے جن کے نہ چہرے سیاہ ہیں، نہ آنکھیں نیلگوں ہیں، نہ ان کے منہ پر مہر ہے، نہ یہ شیطانوں کے ساتھ باندھا گیا ہے، ان کی گردنوں میں طوق و سلاسل بھی نہیں پہنائے گئے۔ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں یوں ہی حکم ہوا ہے کہ ان کو اس طرح آپ کے پاس لے آئے۔ تو مالکی فرشتہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا، اے شقی لوگو، تم کون ہو؟ ایک اور روایت میں ہے کہ جب انہیں فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو وہ لوگ واہ محمد کے کلمے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی دائی دیتے ہوں گے۔ مالک فرشتے دیکھیں گے تو ہیبت کے مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک تک بھول جائیں گے۔ وہ ان سے پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو ہمارے پاس قرآن لایا تھا، ہم اس امت میں سے ہیں جو رمضان کے روزے رکھتی تھی۔ تو مالک کہے گا کہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ وہ آپ کا نام مبارک سنیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو مالک فرشتہ پوچھے گا، کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کی معصیت سے روکنے والی کوئی چیز تمہیں دکھائی نہیں دی؟ پھر جب انہیں جہنم کے کنارے پر کھڑا کرے گا، آگ کی طرف لے جانے اور اس کے پیادوں کے سپرد کرنے لگے گا، تو وہ کہیں گے، اے مالک، ہمیں ذرا اجازت دیجیے کہ ہم اپنے حال زار پر آنسو بہا لیں تاکہ ہم تھوڑا سا روئے۔ وہ اجازت دے گا تو یہ خوب روئیں گے، حتیٰ کہ آنسو ختم ہونے کے بعد خون کے آنسو لگیں گے۔ مالک کہے گا کہ یہ رونا بھی کیا خوب اور عجیب ہے، مگر اے کاش کہ دنیا میں ہوتا، کیونکہ یہ رونا اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہوتا تو آج کبھی تمہیں آگ نہ چھوتی۔ پھر مالک پیادوں سے کہے گا، انہیں پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا تو سبھی بیک زباں لا الہ الا اللہ پکاریں گے، جس سے آگ واپس ہو جائے گی۔ مالک کہے گا، اے آگ، ان کو پکڑ لے۔ وہ کہے گی، میں انہیں کیسے پکڑوں جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں؟ مالک پھر آگ سے کہے گا کہ انہیں پکڑ لے۔ وہ پھر کہیں گے، کیسے پکڑ لوں جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں؟ مالک کہے گا کہ ہاں، عرش والے کا یوں ہی حکم ہے۔ تب وہ انہیں پکڑیں گے، کسی کو قدموں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو پہلو تک، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو گلے تک پکڑیں گے، اور جب اس سے بھی آگے چہرے کا رخ کرے گی تو مالک کہے گا، ان کے چہروں کو مت جلاؤ، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کبھی رحمان کے لیے سجدے بھی کیے ہیں، اور ان کے دلوں کو بھی نہ جلاؤ، کیونکہ وہ بسا اوقات رمضان میں پیاسے رہ چکے ہیں۔ وہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس میں رہیں گے،
اور یا ارحم الراحمین یا منانو پکارتے رہیں گے، یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے شفقتوں والے، اے احسان کرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے، آمین ثم آمین۔